إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ محترم و مقتدر سامعین ذی وقار حضرات، قرآن مجید والفرقان حمید کی یہ وہ آیات بینات ہیں کہ ان آیات بینات میں شب قدر کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ یہ وہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کو اور اس صورت کی تمام آیات بینات کو شب قدر کی فضیلت میں نازل فرمایا۔ چنانچہ ان آیات بینات کا شان نزول امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بیان فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص جو کہ 1000 مہینے تک رات بھر عبادت کرتا رہا اور دن میں دشمنان دین کے ساتھ وہ جہاد کرتا، اس پر نبی کریم علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو تعجب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات کو نازل فرما دیا۔ محترم حضرات، نبی کریم علیہ السلام کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ تمام امت سے امت مصطفیٰ کے اعمال زیادہ افضل ہوں، حضور یہ چاہتے تھے کہ تمام امتوں سے امت مصطفیٰ کے حسنات زیادہ ہوں، حضور یہ چاہتے تھے کہ تمام امتوں سے امت مصطفیٰ کی عبادات زیادہ ہو، تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے اس شخص کے ذکر خیر کو دیکھا اور ذکر خیر کو سننے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری امت کی عمر تو قلیل ہوگی، لہٰذا جب میری امت کی عمر قلیل ہوگی تو پھر وہ حسنات کے اعتبار سے، عبادت اور نیکیوں کے اعتبار سے وہ سابق امت کے برابر تو نیکیاں اور حسنات نہیں کر سکیں گے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر جب کچھ آثار نمودار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کے خطیب جبریل امین کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا اور جناب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر کے حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام لا کر کے پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے سال میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو کہ آپ کی امت سال میں ایک رات عبادت کرے گی، وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ تو محترم حضرات، آپ دیکھیں کہ شب قدر کی کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور شب قدر یقیناً یہ برکت والی رات ہے، کیونکہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک برکت والی کتاب ہے، قرآن مجید ایک عظمت والی کتاب ہے، اور یقیناً کلام الرحمن کے ساتھ اس رات کو نسبت ہو گئی ہے، اور جسے جس چیز سے نسبت ہو جاتی ہے تو پھر نسبت کی وجہ سے برکت والی چیز کے ساتھ جب کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے تو وہ چیز بھی برکت والی اور عظمت والی بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس مقام پر میں ایک مثال دے کر کے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگرچہ کوئی شخص راستے میں کہیں جا رہا ہو اور اسے راستے میں محترم حضرات راہ چلتے ہوئے اگرچہ کوئی اسے رومال ملتا ہے اور وہ رومال
زمین سے اٹھا کر کے اس سے مٹی گرد و غبار کو وہ صاف کرتا ہے، اور گرد و غبار کو صاف کرنے کے بعد وہ اس رومال کو اپنے کندھے پر رکھ لیتا ہے۔ اسی طرح پھر وہی آدمی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے اور مسجد میں جا کر کے دیکھتا ہے تو مسجد کے فرش پر ایک بوسیدہ، ایک پرانا غلاف پڑا ہوا ہے۔ اب وہی شخص اس کپڑے کو بھی اٹھاتا ہے، اس غلاف کو بھی اٹھاتا ہے اور اس سے مٹی گرد و غبار کو صاف کرتا ہے، اور مٹی گرد و غبار کو صاف کرنے کے بعد پھر وہ اسے چوم کر کے آنکھوں سے لگاتا ہے۔ چوم کر کے آنکھوں سے لگانے کے بعد پھر اسے محفوظ جگہ پر یعنی کلام الرحمن کی الماری کے اندر رکھ دیتا ہے۔ اب اس سے اگرچہ سوال کیا جائے کہ میاں آپ تو راہ چلتے ہوئے آپ نے زمین سے وہ کپڑا قیمتی رومال اٹھایا تھا، صرف آپ نے اس سے جھاڑا، مٹی گرد و غبار کو صاف کرنے کے بعد آپ نے کندھے پر لے لیا، حالانکہ وہ قیمتی کپڑا تھا، قیمتی رومال تھا، نہ آپ نے اس سے چوما، نہ آپ نے اس سے جو ہے جا کر کے کسی الماری کی زینت بنایا۔ یہ ایک پوسیدہ کپڑا ہے، اور پوسیدہ کپڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے پرانا کپڑا ہے، آپ نے اس سے اٹھایا، اٹھا کر کے مٹی گرد و غبار کو صاف کرنے کے بعد چوم کر کے آنکھوں پر لگا کر کے آپ نے الماری میں رکھا، تو وہ جواب یہی دے گا کہ بھائی وہ جو زمین سے میں نے رومال اٹھایا تھا وہ اگرچہ قیمتی کپڑا تھا پر تھا تو ایک عام کپڑا ہی نا، یہ اگرچہ بوسیدہ کپڑا ہے لیکن ہے تو کلام الرحمن کا خلاف نہ، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب یہ قرآن کا خلاف بن چکا ہے، اس لیے قرآن کی نسبت اس کپڑے کے ساتھ ہوئی ہے، تو قرآن کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بوسیدہ کپڑے کو بھی اعلیٰ بنا دیا ہے۔ تو محترم حضرات، یقیناً یہ وہ رات ہے شب قدر جس میں اللہ کی عظمت والی کتاب کو نازل کیا گیا، جس میں اللہ کی شان والی کتاب کو نازل کیا گیا، جس میں برکت والی کتاب کو نازل کیا گیا۔ لہذا جس طرح قرآن برکت والا ہے، جس طرح قرآن عظمت والا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو بھی برکت والی رات بنا دیا ہے، شب قدر کو بھی عظمت والی رات بنا دیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم الشان رات ہے کہ اس رات میں جب انسان عبادت کرتا ہے، چنانچہ سیدنا بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ جو اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو مٹا کر کے ختم فرما دیتا ہے۔ دیکھیں کہ اس رات میں قیام کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ اس رات میں جہاں اور عبادت کی فضیلت ہے وہاں سب سے زیادہ اگرچہ فضیلت ہے تو وہ قیام کرنے کی فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ قیام کریں، اس رات میں نفلی عبادت کا اہتمام کیا جائے، نماز صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے، اس رات میں کلام الرحمن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس رات میں تسبیحات کا اہتمام کیا جائے، اس رات میں اللہ کی حمد و ثنا کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ماضی کے تمام گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ محترم حضرات یاد رکھیں، اگرچہ انسان سخت ترین گناہگار ہے اور اس کی ذات سے بڑے بڑے گناہ صادر ہوئے ہیں، یعنی گناہ کبیرہ اس کی ذات سے صادر ہوئے ہیں، اب اگرچہ وہ اس رات میں عبادت کرتا رہے، اس رات میں وہ جو ہے قیام کرتا رہے، محترم حضرات اس وقت تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ نہیں کرے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تفسیر کبیر کے اندر اور تفسیر ساوی کے اندر، دیگر کتب تفسیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی یغفر، مغفرت فرماتا ہے، بے جمیع المسلمین، مسلمانوں کی، فی تلک اللیلۃ، اس رات میں، پر فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اسی حدیث پاک میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 اشخاص کا ذکر خیر فرمایا۔
کتنے لوگوں کا؟ 5 لوگوں کا ذکر فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ الا الکاہن، کاہن کی بخشش نہیں ہے. الا الکاہن، کاہن کی بخشش نہیں ہے. والساحر، جادوگر کی بخشش نہیں ہے. ومدمن الخمر، فرمایا کہ شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہے. فرمایا کہ وعاق والدین، نمبر 4 والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے. والمصر علی الزنا، زنا کرنے والے کی بخشش نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اس حدیث پاک میں 5 لوگوں کا ذکر کیا گیا. کتنے لوگوں کا؟ 5 لوگوں کا. نمبر 1 الا الکاہن، نمبر 2 والساحر، جادوگر، نمبر 3 ومدمن الخمر، شراب پینے والا. کیونکہ شراب پینا یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سوال ہوا شراب اور جوا کے متعلق تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ فرما دیجئے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہ اسلام کے اندر شراب اور جوا حرام ہے. لہذا اسلام وہ عظیم الشان دین ہے کہ جس نے شراب کو بھی حرام کر دیا اور جس نے جوئے کو بھی حرام کر دیا. تو یہاں فرمایا کہ وہ مدمن الخمر، شراب کا عادی، اس کی بھی بخشش نہیں ہے. فعاق والدین، والدین کے نافرمان کی بھی بخشش نہیں ہے. والمصر علی الزنا، زنا کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہے. حدیث پاک میں یہ 5 لوگوں کا ذکر کیا گیا. تو محترم حضرات، ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ ہاں، ان کی بخشش ایسے ہوگی کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے. جیسا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان العبد، بے شک بندہ اذا اعترف، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، ثم تاب، پھر توبہ کرے، تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو محبوب بنا لے گا. تو سب سے پہلے انسان اپنے گناہوں پر جو ہے وہ ندامت کرتے ہوئے شرمسار ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرے. اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے، معافی مانگے، اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں. آئندہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. کیونکہ سچی اور پکی توبہ توبۃ النصوحہ اس سچی توبہ کا نام ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی جانب توبہ کرو. توبۃ النصوحہ، ایسی توبہ جو کہ تمہارے لیے نصیحت بن جائے. جناب عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا اے امیر المومنین ذرا ارشاد فرمائیے یہ توبۃ النصوحہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توبۃ النصوحہ اس سچی توبہ کا نام ہے کہ فرمایا کہ جس طرح تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے اور تھن سے نکلا ہوا دودھ جس طرح لوٹ کر کے واپس اس تھن میں نہیں جا سکتا، توبۃ النصوحہ اس سچی توبہ کا نام ہے. جب انسان کسی گناہ سے، ناپسندیدہ افعال سے توبہ کرتا ہے تو فرمایا کہ جس طرح وہ دودھ لوٹ کر کے نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ انسان لوٹ کر کے واپس اس گناہ کی جانب نہ جائے. تو محترم حضرات، شب قدر کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. یقیناً شب قدر برکت والی رات ہے، شب قدر عظمت والی رات ہے، شب قدر حسنات والی رات ہے، شب قدر ایک عظیم الشان رات ہے. شب قدر یقیناً گناہوں کو بخشوانے کے لیے ایک عظیم ذریعہ ہے اور یقیناً شب قدر ہم مسلمانوں کے لیے سرمایہ افتخار کی حیثیت رکھتی ہے. اور آئیے آج اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، اللہ کی بارگاہ میں شب بیداری کا اہتمام کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اہتمام کیجیے. اور ہاں، اگرچہ ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی، آج اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کیجیے. اگرچہ کسی جو ہے لوگوں میں سے، ماں باپ یا بہن بھائیوں میں سے یا اعزاء اقربا میں سے کسی کا دل دکھایا ہے تو آج جا کر کے اس سے جو ہے وہ معذرت کیجیے، جا کر کے اس سے معافی مانگیے. جب آپ اس سے معافی مانگیں گے تو اللہ کی رحمت بارش کے مانند آپ پر نازل ہوگی اور اللہ کی رحمت جب آپ پر نازل ہوگی تو انشاءاللہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو دھو کر کے صاف کر دیا جائے گا. محترم حضرات، یاد رکھیے جھکنا کوئی عیب نہیں ہے. اگر انسان اپنی غلطی کی وجہ سے کسی کے سامنے جھک جاتا ہے تو حقیقتاً اللہ کریم اس سے بلند فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں شب قدر میں زیادہ سے زیادہ شب بیداری کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور محترم حضرات، شب قدر کے حصول کے لیے
شب قدر کی تلاش کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، صحابہ کرام نے بھی حضور کے ساتھ اعتکاف کیا، پھر رمضان کے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور جب دوسرے عشرے کا اعتکاف مکمل ہوا، جیسا کہ بعض روایات کے اندر ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے اپنے بستر اور اپنا اپنا سامان اپنے گھروں کو بھیج دیا تھا، اور کیونکہ دوسرے عشرے کا اعتکاف کمپلیٹ ہو رہا تھا 20 رمضان المبارک کو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرما دیا تھا کہ پیارے مصطفیٰ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اپنا سامان واپس منگوا لو، اور شب قدر رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہے، لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری طاق راتوں کا حکم ارشاد فرما دیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگرچہ شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے ہو، شب قدر کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے فیوز و برکات اگرچہ اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں 21ویں شب میں شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، تمہیں 23ویں شب میں شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، تمہیں 25ویں شب میں شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، تمہیں 27ویں شب میں شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تمہیں 29ویں شب میں شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کے حصول کے لیے ان 5 طاق راتوں کا ذکر خیر فرما دیا، فرمایا کہ اگرچہ تم شب قدر کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ان 5 طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ شب بیداری کا اہتمام کر لو، اور یاد رکھیں یہ شب قدر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، جس طرح تمام دنوں پر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح تمام مہینوں پر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح سال کی تمام راتوں پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو فضیلت عطا فرمائی۔